آئیے میں آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سناتی ہوں کہ کس طرح قرآن مجید انسانوں کی حفاظت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ واقعہ جن حضرت کی زبانی ہے میں آپ کو سناتی ہوں۔ وہ حضرت کہتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے میرے ایک عزیز دہلی میں رہائش پذیر تھے، آج کل کراچی میں رہتے ہیں۔ جب اکتوبر 1947 میں سارے پنجاب میں فسادات ہو رہے تھے اور دہلی شہر بھی ان کی زد میں آ چکا تھا، وہ بھی اپنے گھر سے نکل کر پہلے پرانے قلعہ دہلی میں رہے، پھر وہاں سے بڑی مشکل سے ریلوے اسٹیشن پہنچے اور لاہور جانے کے لیے دوسرے فساد زدہ لوگوں کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ان کے پاس صرف ایک بیگ تھا جس میں چند کپڑے تھے، اس کے علاوہ ایک چھوٹے سائز کا قرآن مجید تھا جس کو انہوں نے اپنے سینے پر باندھ رکھا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ چلتی بلکہ رینگتی ہوئی 3 دن میں امرتسر پہنچی۔ راستے میں کئی جگہ ہندوؤں اور سکھوں نے حملے کیے اور مسلمانوں کے مال و جان کو نقصان پہنچایا، مگر گاڑی کسی نہ کسی طرح آگے بڑھتی رہی۔ لیکن امرتسر کے اسٹیشن پر رات کے وقت پہنچ کر ایسی رکی کہ دن کے 9 بج گئے۔ ڈرائیور اور گارڈ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ آخر ہندوؤں اور سکھوں کی مسلح فوج اسٹیشن پر پہنچ گئی، جنہوں نے پہلے تو تمام مسلمانوں کو گاڑی سے پلیٹ فارم پر اتار دیا، پھر رائفلوں، مشین گنوں اور بریڈ گنوں سے مسلمانوں پر فائر کھول دیا۔ کیا قیامت کا سماں تھا! چاروں طرف مسلح ہندو اور سکھ اور درمیان میں نہتے مسلمان مرد، عورتیں اور بچے جو اپنا کوئی دفاع نہیں کر سکتے تھے، سوائے اس کے کہ جس سے ہو سکا وہ زمین پر لیٹ گیا تاکہ گولیوں کی سیدھی بچھار سے بچ سکے۔ اس وقت اس کے سوا دفاع کا کوئی اور طریقہ ہی نہیں تھا۔ لیکن میرے وہ عزیز کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اگر میں بھی زمین پر لیٹ گیا تو اس قرآن مجید کی جو میرے سینے پر بندھا ہوا ہے بے حرمتی ہوگی، اور پھر میں خدا کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا کہ میں نے جان کو کچھ عرصہ تک بچانے کے لیے قرآن مجید کو زمین بوس کر دیا اور جیتے جی قرآن کو سرنگوں ہونے دیا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ چاہے میری جان کو کتنا ہی خطرہ کیوں نہ ہو، جب تک جان میں جان ہے میں قرآن مجید کو زمین پر نہیں لگنے دوں گا۔ یہ ارادہ کر کے میں گاڑی کے ساتھ پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ 2 گھنٹے تک لگاتار گولیاں چلتی رہیں اور میرے دائیں بائیں اور اوپر نیچے سے گزرتی رہیں۔ ریل گاڑی کے اس ڈبے کے شیشے چکنا چور ہو گئے جس کے ساتھ میں کھڑا تھا، لیکن نہ تو میرا قدم ڈگمگایا اور نہ مجھے کوئی ہراس آئی۔ جب فائرنگ بند ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ جس جگہ میں ٹیک لگا کر کھڑا تھا اس کے علاوہ اس ڈبے کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو گولیاں سے چھنی نہ ہو چکا ہو۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی نشانہ باز نے اپنے معمول کو لکڑی کے دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے گرد چاقو سے حصار کھینچ دیا ہو۔ قرآن مجید کا یہ معجزہ مجھے کبھی نہیں بھول سکتا۔ افسوس آج ہم خدا کی یاد سے غافل ہیں، ورنہ خدا تو ہر دم ہمارا محافظ و مددگار ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اگلا واقعہ سناؤں، میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ اگلا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک شخص کا معمول تھا جب مسجد تشریف لاتے تو 7 پتھروں کو جو باہر مسجد کے طاق میں رکھے تھے اپنے کلمہ شہادت کا گواہ کر لیا کرتے، اسی طرح جب واپس ہوتے تو گواہ بنا لیتے۔ انتقال کے بعد ملائکہ ان کو جہنم کی طرف لے چلے۔ ان 7 پتھروں نے 7 پہاڑ بن کر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے اور کہا، ہم اس کے کلمہ شہادت کے گواہ ہیں، تو انہوں نے نجات پائی۔ ہو سکے تو آپ بھی موقع کی مناسبت سے بے جان چیزوں کو بھی اپنے ایمان کا گواہ بنائیے۔ بعض روایات میں ہے کہ ہر جنگل و دریا میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا کرو کہ ذرے اور قطرے تمہارے ایمان کے گواہ بن جائیں۔ چلیے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔